السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے درس 19 یعنی 19واں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے استرفی۔ استرفی یعنی ایک طرف سے یا کسی طرف سے۔ اسباب بازی۔ اسباب بازی کہتے ہیں کھلونوں کو یعنی کھیلنے کی چیزیں۔ عشق۔ عشق یعنی آنسو۔ اشکال ندارت۔ اشکال ندارت یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعتراض۔ اعتراض بدمزے بے ذائقہ۔ کوئی کھانے کی چیز اگر اچھی نہ لگے تب وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان بدمزے است یعنی یہ بہت ہی برے ذائقے کا ہے یا اس کا ٹیسٹ برا ہے۔ اجبار زبردستی۔ پولی پیسے یا پیسہ۔ تازے تازہ۔ تراشیدن تراشنا۔ تلخ کڑوا۔ تماشا کردن یعنی دیکھنا۔ تماشائی دیکھنے والے۔ تنہا بودن اکیلا ہونا۔ ٹیک زدن یعنی استرا لگانا بالوں کو۔ جلوے چیزی یا کسی را گرفتن یعنی کسی کو روکنا یا کسی کے کام کے لیے مانع ہو جانا۔ چارے۔ چارے یعنی چارہ، تقریباً اردو میں بھی چارہ ہی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو یہ وہ چارہ ہے۔ اس کے بعد ہے حاضر شدن یعنی حاضر ہونا۔ در ہمین حال اسی وقت۔ دوا دوا سخت سخت مشکل۔ شدت شدید۔ شکر کردن شکر کرنا۔ صدا زدن بلانا۔ عروسک عروسک یعنی گڑیا۔ عمل کردن عمل کرنا۔ فداکار فداکار اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز دوسروں کو دے دیتا ہے، یعنی اسے فداکار کہا جاتا ہے، یعنی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی دینے والا۔ یہ دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے اور اپنی ہر چیز کوشش کرتا ہے کہ دوسروں پہ قربان کر دے۔ کاری قربانی۔ قول دادن یعنی وعدہ دینا یا قول دینا۔ گذاشتن رکھنا۔ مگر مگر۔ نشان دادن دکھانا۔ نگرانی یعنی پریشانی۔ ہر کاری کردن ہر کام کرنا۔ ہم پڑھیں گے انہی الفاظوں کو رواں۔ استرفی۔ اسباب بازی۔ عشق۔ اشکال ندارد۔ اعتراض بدمزے بے اجبار۔ پولی تازه۔ تراشیدن تلخ۔ تماشا کردن تماشایی۔ تنها بودن تیک زدن جلو چیزی یا کسی را گرفتن۔ چاره حاضر شدن۔ در همین حال دوا سخت شدت شکر کردن صدا زدن عروسک عمل کردن فداکار فداکاری قول دادن گذاشتن مگر نشان دادن نگرانی ہر کاری کردن۔ اب ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے دختر فداکار یعنی مہربان یا قربانیاں دینے والی بیٹی۔ مریم دانش آموز کلاس اول دبستان بود۔ مریم اسکول میں کلاس اول کی شاگرد تھی۔ ماهای اول مدرسهیش سخت بیمار شده بود۔ اپنے اسکول کی شروعاتی مہینوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ دختر دارویی را برایش نوشت که بسیار تلخ و بدمزه بود۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے دوائیاں لکھی کہ جو دوائیاں بہت زیادہ کڑوی اور بے ذائقہ تھیں۔ پدر و مادر مریم هر کاری کردند او حاضر نمیشد دارو را بخورد۔ بہت کچھ کرتے تھے لیکن مریم دوائیاں کھانے نہیں آتی تھی۔ پدر نمیدانست چه کند۔ والد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ از طرفی دخترش را خیلی دوست داشت و نمیخواست به اجبار دارو را به او بخوراند۔ ایک طرف تو وہ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ زبردستی سے اپنی بیٹی کو دوائیاں کھلائے۔ از طرفی هم خوردن دارو برای سلامتی او لازم بود،
لیکن دوسری طرف سے دوائیاں کھانا بھی اس کی صحت کے لیے ضروری تھی. پدر در فکر چاره‌ای بود. والد اس چیز کو حل کرنے کے فکر میں تھے کہ ناگہان دختر رو به پدر کرد و گفت کہ اچانک بیٹی نے والد کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اس نے کہا بابا اگر من این دوائی تلخ را بخورم ہر چی خواستم برایم انجام می دهی. اور اپنے والد کی طرف چہرہ کر کے کہا کہ بابا اگر میں یہ کڑوی دوائیاں کھا لوں اس کے بعد میں جو بھی بولوں آپ وہ میرے لیے کریں گے. پدر کے فکر می کرد دخترش عروسک یا اسباب بازی جدید می خواهد. والد نے سوچا کہ بیٹی میری گڑیا اسے چاہیے یا پھر نئے کھیلنے کی چیزیں یعنی نئے کھلونے اسے چاہیے. گفت والد نے کہا دخترم اگر پولش زیاد نباشد اشکال ندارد. میری بیٹی اگر وہ چیزیں مہنگی نہ ہوئی اگر ان کے پیسے زیادہ نہ لگے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دختر گفت بیٹی نے کہا نہ پولی نیست نہیں کوئی پیسے نہیں لگیں گے. فقط قولی بده آن و انجام بدهی. صرف مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ وہ کام آپ کریں گے. پدر قول داد و مریم ہم بسختی تمام دارو را خورد. والد نے وعدہ کیا اور مریم نے بھی بڑی مشکل سے تمام دوائیاں کھا لی. آنگاہ رو به پدرش کرد و گفت. دوائیاں کھانے کے بعد مریم نے پھر اپنے والد کی طرف رخ کیا اور کہا میخواهم سرم را تیگ بزنی. مریم نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بالوں کو استرا لگائیں یعنی کاٹ لیں. پدر و مادر از شدت تعجب به او گفتند تیگ بزنیم. والدین نے بہت زیادہ شدید تعجب کرتے ہوئے اس سے کہا کہ ہم تیگ لگائیں ہم استرا لگائیں بالوں کو اور ہم سارے دختر مان را مگر می شود کیا ایسا ہو سکتا ہے. ولی مریم در مقابل این اعتراض ها فقط حرف خودش را تکرار می کرد و می گفت شما قول داده اید و باید به قولتان عمل کنید. لیکن مریم ان تمام باتوں کو سنتی رہی اس کے بعد فقط اپنی بات کو تکرار کرتی رہی کہ آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے اب اپنی وعدہ وفائی کریں. پس از چند روز کے حال مریم بہتر شد. کچھ دنوں کے بعد مریم کی طبیعت بہتر ہو گئی. پدر و مادرش مجبور شدند به وعده خود وفا کنند. والدین مجبور ہو گئے کہ اپنے وعدے کی وفائی کریں. آنها به ناراحتی بسیار سر دخترشان را تراشیدند. انہوں نے بہت زیادہ غم کے ساتھ اپنی بیٹی کے سر کو تراش لیا. فردای آن روز سر مریم میان آن همه دختر تماشایی بود. اگلے دن مریم کا سر تمام لڑکیوں کے بیچ میں ایک تماشا بن گیا تھا یعنی سب دیکھنے میں مصروف تھے. مادرش به نگرانی از دور تماشا میکرد. بچه های مدرسه با اون گشت مریم را که موهایی بر سر نداشت به هم نشان میدادند. اگلے روز مریم کا سر دیکھنے والوں کے لیے تماشا بن گیا تھا. اسکول کے بچے ایک دوسرے کو انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے مریم کے سر کو دکھائے جا رہے تھے. در همین حال دختر دیگری با سر تراشیده وارد مدرسه شد. اسی اثنا میں ایک دوسری لڑکی کہ اس کے بھی سر کے بال تراشیدہ تھے وہ بھی مدرسے میں اسکول میں داخل ہو گئی. مریم در حالی که به طرف او میدوید صدا زد نفیسه نفیسه ببین دیگه تنها نیستی. مریم جب اس کی طرف بڑھ کے دوڑنے لگی تو اسے آواز دیتے ہوئے کہنے لگی نفیسہ نفیسہ دیکھ لو اب تم اکیلی نہیں ہو. سر من ہم مثل تو منہ ندارے. میرا سر بھی تمہارے سر کی طرح اس میں بال نہیں ہے. تازه مادر مریم فهمید که دخترش چه فداکاری بزرگی کرده است.
اب مریم کی ماں کو سمجھ میں آیا کہ اس کی بیٹی نے کتنی بڑی اور عظیم قربانی دی ہے۔ او متوجہ شد کہ نفیسے دوست مریم بخاطر بیماری سختی کے دوران مہایش ریخته است۔ اسے پتا چلا کہ مریم کی دوست کی جس کا نام نفیسہ ہے اسے بہت ہی شدید بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ اشک جلوی چشمان مادر را گرفته بود. گریه نمیگذاشت دخترش را ببیند. ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئے اور آنسوؤں کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وقتی اشکهایش را پاک کرد متوجه شد مریم و دوستش نفیسه دست در دست هم خندان به طرف کلاس می روند۔ جب اپنے آنسو ماں نے صاف کر لیے اس کے بعد دیکھا کہ نفیسہ اور مریم اور اس کی دوست نفیسہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کلاس کی طرف جا رہے ہیں۔ او از این که دختر فداکاری مثل مریم داشت خدا را شکر میکرد۔ اس نے جب دیکھ لیا کہ میری بیٹی اتنی فداکار ہے، مریم اتنی فداکار بیٹی ہے، تو اسی وقت اس نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے الفاظ و معنی پڑھے اور ہم نے جملے پڑھے۔ کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔